السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ نئے آنے والے ناظرین اور سامعین سے اپیل ہے، درخواست ہے، وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ویڈیوز پہنچتی رہیں، معلومات پہنچتی رہیں اور یہ سلسلہ قائم رہے۔ آج کی ویڈیو رمضان مبارک کے مسائل سے وابستہ ہے۔ جو دائم المرض ہمیشہ بیمار رہنے والے مسلمان ہیں، بیماری سے کبھی بھی افاقہ نہ ہو، شدید شوگر والے اور دیگر جو بھی دائم المرض مسلمان ہیں، اس زمرے میں جو بھی مسلمان آتے ہیں، روزے دار آتے ہیں، تو ان کے لیے روزہ افطار کرنے کی، روزہ قصر کرنے کی اجازت اسلام نے دی ہے۔ تو وہ اس کا کفارہ یا فدیہ کیسے دیں اور کب دیں، کتنا دیں، اس سلسلے میں یہ ہے، قرآن کریم نے فدیۃ طعام مسکین ارشاد فرمایا ہے کہ ایک غریب کا کھانا اس کا فدیہ ہے، جو رمضان کے شروع میں بھی انسان دے سکتا ہے، یومیہ حساب سے بھی انسان دے سکتا ہے، اور کھانے کی صورت میں بھی دے سکتا ہے۔ روزانہ ایک مسکین کو اپنے گھر بلا کر کھانا کھلائے، یا اس کھانے کی قیمت، اوسط کھانے کی قیمت جو انسان گھر میں کھاتا ہے اس کی قیمت لگا کر قیمت بھی اس مسکین کو دے سکتا ہے۔ تو اگر سحری افطاری دونوں کا خرچہ دے دے تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ فدیہ ادا کرنے میں اور اس کے قبول و منظور ہونے میں کوئی انسان کو شک و شبہ نہ رہے۔ وہ اپنے روزے کے بدل مادی صورت میں کفارہ دے رہا ہے، تو یہ وافر مقدار میں ہو تو انسان کو دیتے ہوئے تسلی ہوتی ہے کہ میں نے روزہ افطار کرنے کے عوض شرعی عذر داری کی وجہ سے یہ کفارہ ادا کر رہا ہوں، تو اس میں کمی نہیں ہو رہی ہے، میں بہتر انداز میں ادا کر رہا ہوں، تو اس طریقے سے تسلی ہوتی ہے دنیا میں ہی، تو اللہ کے ہاں وہ فدیہ، وہ کفارہ قبول و منظور بھی ہوگا۔ تو فدیہ ادا کرے۔ اور ایسے ہی مریض جو دائم المرض ہیں، وہ اگر کسی مجبوری میں سفر پر ہوں، دور دراز علاقوں میں جانا پڑ جائے کسی بھی ناطے سے، تو مسافر کی حیثیت سے ہو یا مریض کی حیثیت سے ہو، کفارہ یہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ باقی جو عارضی مریض ہیں، نزلہ، کھانسی، زکام وغیرہ ہلکی پھلکی بیماری جو کبھی لاحق ہوتی ہے، تو
ان کو روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، فدیہ دینے کے بجائے روزہ رکھنا بہتر ہے، یا قصر کرنے کے بجائے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ تو فدیہ تو ان پر ہے نہیں، کیونکہ قوی مسلمان ہیں، طاقتور مسلمان ہیں، تو انہیں روزہ رکھ لینا چاہیے۔ چونکہ ہلکی پھلکی تکلیف ہے تو اس پر روزہ افطار کرنے اور قصر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمت اور تحمل کر کے روزہ ہی رکھنا بہتر ہے۔ اور جو لوگ دائم المرض نہیں ہیں ان کے لیے قصر کی اجازت بھی نہیں ہے اور نہ ان پر فدیہ ہے، بلکہ وہ رمضان المبارک کے بعد اتنے ایام کی قضا کریں گے۔